بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، تاریک راہ گزر ہے اجالے خرید لو، اور مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی کافر کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی کافر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ لائق صد احترام حاضرین محفل، میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم؟ جی تو کرتا تھا کہ افغانستان، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان اور خون میں رنگین شام کی گلیوں کی بات کرتا، لیکن عالی وقار آج کے اس مباحثے کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہیں۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اپنی بات کو اس التماس کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے بڑھتا ہوں کہ عالی وقار اس موضوع پہ بات کرنی تھی تو ایک دعوت نامہ شام کی ان دکھی ماؤں اور نوحہ کناں بھائیوں کو بھیج دیتے جو ٹھٹھتی سردی میں اپنے پیاروں کے سر بریدہ لاشیں ہاتھوں پہ اٹھائے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عالی وقار اس موضوع پہ بات کرنی تھی تو ایک دعوت نامہ فلسطین کی ان سستی بہنوں کو بھیج دیتے کہ جو اپنی نظریں دہلیز پہ جمائے کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں۔ اے کاش ایک دعوت نامہ آپ کشمیر کی مظلوم عوام کو بھیج دیتے جو آج بھی برسرے بیکار ہے کہ کون ہے جو ان سے آزادی کا حق چھین رہا ہے۔ اے کاش ایک دعوت نامہ آپ حلب کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جن کا بچپن چتھرے بن کر دیواروں کے ساتھ لٹک رہا ہے، وہ معصوم آج اس ایوان میں آتے اور آہو بکا کرتے اور چیخ چیخ کر بتاتے کہ دہشت گرد اسلام نہیں ہے، دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، دہشت گرد اسلام نہیں ہے، دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ اور کاش کے وہ پابند سلاسل چہرے آج اس ایوان میں آتے جو اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کھلے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین چراغاں بنی ہوئی ہے، زمین چراغاں بنی ہوئی ہے۔ کاش کہ آج کے اس ایوان میں موجود کوئی شخص میرے ان الفاظ کو ان طاغوتی طاقتوں کے ایوانوں میں دہرائے اور ان کو بتائے کہ دہشت گرد اسلام نہیں ہے، دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ہاں، پھر بھی اگر کوئی مغربی تہذیب کا دلدادہ اٹھ کر یہ بات کہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے، تو پھر ان غیرت و حمیت سے خالی سیاسی درندوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر دہشت گرد اسلام ہے، اگر دہشت گرد مسلمان ہے تو پھر بابری مسجد کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ اگر دہشت گرد اسلام ہے تو دہشت گرد مسلمان ہے تو پھر ارض فلسطین کو مسلمانوں کے خون سے لالہ زرد بنانے والے کون ہیں؟ اگر دہشت گرد مسلمان ہے، اگر دہشت گرد اسلام ہے تو پھر ارض شام میں بستیوں کو تراج کرنے والے کون ہیں؟ ہاں ہاں علی وقار، اس سے بڑھ کر کہوں گا اگر دہشت گرد اسلام ہے، اگر دہشت گرد مسلمان ہے تو پھر 1914 کی جنگی آزادی جس میں مہذب یورپ نے سینکڑوں جانوں کو خاک و خون میں ملا دیا، کروڑوں ڈالروں پر پانی پھیر دیا اور سینکڑوں جہاز سمندر میں غرق کر کے ساری دنیا کی تجارت کو برباد کر دیا، اس وقت دہشت گرد کون تھا؟ جب ملک اسپین نے 3,40,000 عیسائیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، 32,000 افراد کو زندہ ہی نظر آتش کر دیا، اس وقت دہشت گرد کون تھا؟ ہاں ہاں، اور ظالموں تم اسلام کو دہشت گرد گردانتے ہو، تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو جس اسلام کا پیغام یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا؟ اور تم کس اسلام کی بات کرتے ہو کہ جو اسلام ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا اس کی وعید سنانے والا ہے۔ تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کس اسلام کو دہشت
ہو، جو امن کا دائی ہے، جو امن کا مبلغ ہے، جو امن کی دعوت دینے والا ہے، ہاں یقین نہ آئے، اٹھاؤ صحیح بخاری کو اور صلح حدیبیہ کے وہ الفاظ پڑھو اور پڑھ کے اپنے دل و دماغ کی تختیوں میں رقم کر لو کہ جب بدیل بن ورقہ کائنات کے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کائنات کے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے بدیل مجھے معلوم ہے قریش مکہ مسلسل جنگیں لڑ کر تھک چکے ہیں، میں نہیں چاہتا قیمتی جانوں کا ضیاع ہو، میں نہیں چاہتا ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں، میں نہیں چاہتا کروڑوں کے املاک نیلام ہو جائے، جاؤ آج میں محمد کریم آفر کرتا ہوں، آج میں محمد کریم علیہ السلام آفر کرتا ہوں، آج وہ جو بھی صدا کے لیے شروط رکھیں گے میں محمد ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ پھر کہا گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، امن کے لیے یہ بھی مان لیا، کہا گیا محمد رسول اللہ نہیں لکھو گے، امن کے لیے یہ بھی مان لیا، کہا گیا ہمارا ساتھی تمہارے پاس جائے واپس کرنا ہوگا، تمہارا آدمی واپس نہیں کیا جائے گا، امن کے لیے یہ بھی مان لیا، 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان ہے، امن کے لیے یہ بھی مان لیا۔ کس اسلام کو دہشت گرد گردانتے ہو؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو کہ جب نبی مکرم علیہ السلام نے اٹھاؤ سنا نبی داؤد کو، جب پیغمبر علیہ السلام نے چونٹیوں کا جلا ہوا گھرانہ دیکھا تو اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا، انہو لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار، کسی انسان کے شایان و شان نہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو آگ کا عذاب کرے، کسی انسان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی، کسی انسان کی یہ بات لائق نہیں۔ اور ظالموں، جو اسلام چیوٹیوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہے، وہ اس اسلام کی نظر میں ایک مسلمان کا مقام کیا ہوگا، ایک انسان کا احترام کیا ہوگا۔ اور آخر پہ یہی کہوں گا، اسلام تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ مقام اچھا لگتا ہے، اور تجھ سے عقیدت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مجھے دہشت گرد، واللہ تیری محبت میں یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔